تو یہ تاثر کہ ہم امریکہ کے زیر اثر ہیں جو اس وقت پورے پاکستان میں عام عوام میں موجود ہے، کیا یہ تاثر درست ہے؟ بالکل یہ تاثر تو زمینی حقائق کے عین مطابق ہے۔ یوں تو ہمارا بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد تھوڑے ہی عرصے کے بعد پاکستان کی حکومتیں امریکہ کے زیر اثر رہی ہیں، لیکن 9/11 کے بعد جو صورتحال ہمارے پاکستان کی بنی ہے وہ تو اتنی مخدوش، اتنی خطرناک، اتنی افسوسناک اور ایسی شرمناک ہے کہ کسی بھی آزاد قوم اور آزاد ملک کے لیے وہ کسی حالت میں قابل برداشت نہیں ہو سکتی۔ اب تو صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ پاکستان کے عوام بلکہ ہر ایک انسان یہ محسوس کرنے لگا ہے کہ پاکستان کی آزادی کہیں مشکوک تو نہیں ہو گئی، یہ کہیں برائے نام تو نہیں رہ گئی۔ ہماری ساری پالیسیاں اب باہر سے بن رہی ہیں، خارجہ پالیسی بھی وہیں سے آتی ہے، اندرونی پالیسیاں بھی انہی کو دیکھ کر مرتب ہوتی ہے۔ ہمارے بجٹ میں ان کی رہنمائی لازمی ہوتی ہے، ہمارے نصاب تعلیم میں ان کی رہنمائی کے ہم طالب ہوتے ہیں، اور نصاب تعلیم میں بھی اور دوسرے مضامین ہی میں نہیں بلکہ اسلامی مضامین کے اندر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے درپے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو روشن خیالی اور اعتدال پسندی کی آڑ میں یہ ایک دینی حلقوں کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کی آڑ لے کر، اب یہ کس حد تک درست ہے تو آپ بتلائیں گے، کہ جس طرح سے پورے نظام کو تہوبالا کیا گیا ہے، تو کیا واقعی یہ آڑ لی گئی ہے روشن خیالی اور اعتدال پسندی؟ زمینی حقائق تو یہی بتلاتے ہیں کہ آڑ لی گئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اعتدال اور روشن خیالی تو جو تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، جو روشن خیالی اور اعتدال قرآن نے ہمیں عطا کر دیا، اس کے برابر دنیا کوئی اعتدال اور روشن خیالی نہیں لا سکتی۔ اور جہاں تک اعتدال کا معاملہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برابر اعتدال کا کوئی نمونہ آ نہیں سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعتدال کی ہدایات یہاں تک دی کہ اگرچہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی قرآن کریم میں یہ بتلایا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا اللہ نے مگر صرف اس واسطے کہ وہ عبادت کرے، اور عبادات ہمارے ارکان اسلام ہیں، جی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور تمام اعمال میں سب سے پہلے سوال نمازی کا ہونے والا ہے۔ جی، اس کے باوجود آپ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ کوئی شخص پوری رات جاگ کر عبادت کرے اور پورا دن روزہ رکھے۔ انتہا پسندی اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ افراط اور تفریط، افراط کا معنی ایک انتہا، تفریط کا معنی دوسرے انتہا، اور اسلام افراط اور تفریط کے درمیان ہے۔ یعنی عمل چاہے تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، صحیح ہو، اور مسلسل ہو، ٹھیک ہے، مداومت کے ساتھ ہو، اگرچہ قلیل ہو۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی، بالکل ٹھیک، اور فرمایا کہ رات کو جاگو بھی، سو بھی، روزے رکھو بھی، روزے چھوڑو بھی، رمضان کے روزے نہیں بلکہ نفلی روزے، کیونکہ میں بھی چھوڑتا رہا ہوں، یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل یہ رہا۔ اچھا، یہ جو آپ کا جو بیان آیا ہے، جو مضمون آیا ہے علماء کرام کا، اس میں یہ ایک بڑا سنگین الزام لگایا گیا ہے کہ اس دور میں عریانی اور فحاشی کو فروغ دیا گیا، بلکہ فحاشی کے اڈوں کی سرپرستی کی گئی، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کس حد تک مفتی صاحب درست ہے؟ یہ تو واقعات ہیں، ان کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جامع حفصہ کے سلسلے میں صورتحال سامنے آئی، اس سے پہلے تو ہمیں معلوم بھی نہیں تھا۔ اسی زمانے میں وہ ایک صورتحال سامنے آئی کہ کوئی فحاشی کا اڈا چل رہا تھا، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ محلے والے پریشان تھے، اور تقریباً رات کو 100 سے زیادہ خباثت کرنے والے حرام کاری کرنے کے لیے یہاں آتے تھے گاہک، کہ محلے والے برسوں سے، کئی سال سے پریشان تھے۔ انہوں نے پولیس والوں سے بھی مدد لی تھی، ایک آدھ مرتبہ پولیس نے کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو اس کو نقصان پہنچایا گیا، پولیس کی ہمت ختم ہو گئی، کیونکہ مشہور یہ تھا کہ اس اڈے کی سرپرستی بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں۔ تو
اس آنٹی کو یہ پکڑ کر لائے اور اس کو توبہ پر آمادہ کیا، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں یہ قصہ ختم کروں گی. نہ اس کو تھپڑ مارا، نہ اس کو کوئی تکلیف پہنچائی، عزت کے ساتھ لائے، عزت کے ساتھ واپس کر دیا. مگر یہ جو کارروائی انہیں حضرات نے کی، اس کو تو جگہ جگہ پورے دنیا میں پھیلایا گیا کہ انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا. بلا شبہ قانون انہوں نے ہاتھ میں لیا تھا. کسی شہری کو خود گرفتار کرنا ان کے لیے صحیح نہیں تھا. اور آپ نے یہ کہا بھی تھا کہ ہم ان کے صرف مطالبے کی حمایت کرتے ہیں، ان کے طریقہ کار ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ مطالبے ان کے بالکل درست ہیں. جی. طریقہ کار میں ان سے حد سے ذرا تجاوز ہوا کہ قانون انہوں نے بعض چیزوں میں ہاتھ میں لے لیا، ہر چیز میں تو نہیں، بعض امور میں. تو اس آنٹی کو پکڑ کر لائے، یہ مناسب کام نہیں تھا، قانون اپنے ہاتھ میں لینا تھا، لیکن لائے وہ عزت کے ساتھ لائے اور عزت کے ساتھ واپس کیا، توبہ کرا کے واپس کیا. تو ان کے اس عمل کو تو اتنا اچھالا گیا کہ قانون کی خلاف ورزی کر دی، حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر دیا. لیکن اللہ کی ریٹ کی جو چیلنج ہو رہا تھا فحاشی کے اڈے میں، اس کے بارے میں کوئی کارروائی حکومت نے نہیں کی. آج تک اس کے بارے میں ہماری کان ترستے ہیں کہ کوئی اطلاع ملے کہ اس اڈے کے بارے میں کوئی کارروائی کی گئی یا نہیں کی گئی سرکاری طور پر. ابھی کچھ دن کی بات ہے جی کہ میں اسلام آباد گیا ہوا تھا اور کسی ایک میٹنگ کے سلسلے میں، کوئی سرکاری ہی کوئی میٹنگ تھے، مجھے پوری طرح یاد بھی نہیں رہی، تو گاڑی سرکاری میرے پاس آئی کہیں لے جانے کے لیے کسی میٹنگ میں. تو ڈرائیور بیچارہ نیک آدمی معلوم ہوتا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کے بارے میں، تم تو سرکاری ڈرائیور ہو، تو تمہاری معلومات اس سلسلے میں کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ صاحب یہاں ایک اڈا تھوڑا ہی ہے. پہلے تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ کہ ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ اندھا بھی ہوتا ہے، بہرا بھی ہوتا ہے، اچھا، اور گونگا بھی ہوتا ہے. اس واسطے آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے؟ میں نے کہا تمہاری مرضی. مگر پھر وہ خود ہی بولا کہ یہاں ایک اڈا نہیں ہے، کوئی محلہ مشکل سے خالی ہوگا اسلام آباد میں فحاشی کے اڈے سے. لیکن ایک عالم کی موجودگی میں نہ وہ اندھا رہا، نہ گونگا، نہ بہرا، سب بول پڑا. اچھا یہ مفتی صاحب بتلائیے کہ آپ کے بیان میں یہ مطالبہ بھی آیا ہے، بلکہ اس کو مطالبہ نہیں کہیں گے، اور ایک تجویز نہیں، ابھی اس تجویز کی طرف میں آتا ہوں. ایک سمجھ لیجئے کہ ایک درد کا احساس ہے اس میں، یعنی اس جملے میں جو میں نے پڑھا اور مجھے بھی محسوس ہوا کہ بہت درد کے ساتھ یہ جملہ کہا گیا ہے کہ آج پاکستان میں لاقانونیت، دھونس، دھمکی کا ایسا راج ہے کہ کہیں سنوائی نہیں ہے. پورے قوم کو اس وقت یہی صورتحال درپیش ہے کہ عدالتوں میں انصاف میسر نہیں، سرکاری دفاتر میں عوام کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، پولیس سے لوگوں کو تحفظ نہیں ملتا، عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، تعلیمی اداروں میں تعلیم نہیں ملتی، ہسپتالوں میں مریضوں کو علاج نہیں ملتا، زکوٰۃ فنڈ سے مستحقوں کو زکوٰۃ نہیں ملتی. اور حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرے اس ملک کے شہریوں کی، اور عدل و انصاف فراہم کرے. یہ دونوں چیزیں ناپید ہمارے ملک میں. ان حالات میں جو بات کہی گئی ہے وہ تو حقیقت کے عین مطابق ہے. اچھا، پھر یہ کہ مسلسل یہ تجربہ ہوا ہے اس دور حکومت میں خاص طور سے کہ جتنے دانشوروں نے، علماء نے اور سیاسی رہنماؤں نے یا ملک کا درد رکھنے والے دوسرے حلقوں کے لوگوں نے کوئی ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ ایسی بات کہی جو حکومت کی مرضی کے خلاف تھی، چاہے کتنے دلائل کے ساتھ کہی ہو، چاہے قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ کہی ہو، چاہے تجربات کی روشنی میں کہی ہو، عقل و حکمت کی روشنی میں کہی ہو، سب کو ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیا گیا. ناظرین، مفتی رفیع عثمانی صاحب سے گفتگو جاری ہے. یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ.